آج ہم بات کریں گے پاکستان کے امیر ترین سیاستدان جہانگیر ترین خان کی۔ جہانگیر ترین کا بچپن کہاں گزرا، انہوں نے تعلیم کہاں پہ حاصل کی اور پی ٹی آئی میں شمولیت اور اس کے بعد چھوڑنے کی وجہ کیا بنی، آئیے جانتے ہیں۔ جہانگیر خان ترین پنجاب یونیورسٹی کے لیکچرر سیاست کے کنگ میکر کیسے بنے؟ جہانگیر ترین نے آج تک جس بھی چیز کو ہاتھ لگایا وہ سونا ہو گئی، یہ بات ان کے ناقدین بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ وہ قسمت سے زیادہ جہانگیر ترین کی دولت سے کامیابی خرید لینے کی صلاحیت کو قرار دیتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایک لیکچرر سے لے کر ارب پتی کاروباری تک اور جہیز میں ملنے والی سیاست سے لے کر ملک کی اہم جماعت کے اہم ترین عہدیدار تک جہانگیر ترین نے کامیابیوں کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں جن کی مثال پاکستان میں شاید کہیں اور نہ ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے متنازع ترین سیاسی شخصیات کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ ان کے ناقدین میں خاندان والوں سے لے کر سیاستدان تک شامل ہیں جو ان پر زمینوں اور عہدوں پر قابض ہونے کا الزام دھرتے ہیں۔ درس و تدریس سے بنکاری کا سفر۔ جہانگیر ترین کے والد اللہ نواز ترین ایوب خان کے دور میں کراچی پولیس میں ڈی آئی جی کے عہدے پر تعینات تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں اس عہدے تک رسائی میں ان کی قابلیت سے زیادہ فیلڈ مارشل ایوب خان سے ان کی رشتہ داری کا دخل رہا۔ ان کی آبائی زمینیں تربیلا کے مقام پر بننے والے ڈیم میں آ گئیں، جن کے بدلے انہیں جنوبی پنجاب کے شہر لودھرا میں زرعی زمین الاٹ کی گئی۔ پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ نواز ملتان میں رہائش اور لودھرا میں کاشتکاری اختیار کر لی۔ جہانگیر ترین نے اپنی زندگی کے ابتدائی 20 برس اسی 2 کمروں کے مکان میں بسر کیے۔ جہانگیر ترین کو تعلیم کے لیے لاہور بھجوایا گیا، جہاں سے انہوں نے گریجویشن اور امریکہ کے نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے 1974 میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ جہانگیر ترین کے بقول دوران تعلیم ایک دن کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ امریکہ میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لیں، اس لیے تعلیم مکمل کرتے ہی وہ وطن لوٹ آئے۔ ان کا پہلا عشق درس و تدریس ہے۔ 2017 میں ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ مزہ آتا ہے، اس لیے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر ملازمت اختیار کر لی، لیکن والد کی مخالفت کے باعث وہ اپنا پہلا عشق چھوڑ کر بینک کی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک شام وہ دفتر سے باہر نکلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ ان کا دفتر لاہور کی ایک عمارت کے تہہ خانے میں تھا۔ میں صبح اس تہہ خانے میں داخل ہوتا اور شام ڈھلنے کے بعد باہر نکلتا۔ ایک شام دفتر سے نکلتے میں نے سوچا یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اگلی صبح میں اس تہہ خانے میں نہیں گیا۔ وہ لاہور سے ملتان پہنچے اور والد کو خبر سنائی کہ وہ کاشتکاری کریں گے۔ والد جیسے سکتے میں آ گئے۔ کیوں پتر، لاہور میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ کاشتکاری میرے ڈی این اے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لودھرا میں والد صاحب کی زمینوں پر چند دن گزارتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کاشتکاری میرے ڈی این اے میں ہے۔ میں نے سیاست کی، کاروبار کیا، دنیا دیکھی، یعنی ہر کام کیا، لیکن جو خوشی مجھے کاشتکاری کر کے ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی کام میں نہیں ہوتی۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، کاشتکاری نہیں چھوڑ سکتا۔ والد کی 400 ایکڑ زمین پر انہوں نے کاشتکاری شروع کی اور یہاں سے ان کی کامیابی کا نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہوتا ہے۔ ابھی مجھے لودھرا آئے 2 سال ہوئے تھے کہ والد صاحب کی زمین سے ملحق سرکاری زمین کو محکمہ جنگلات نے فوج کو دے دیا، جس نے یہ زمین میڈل لینے والے اپنے افسروں میں بانٹنا شروع کر دی۔ اب جس افسر کو یہ زمین ملتی وہ جب زمین دیکھنے وہاں آتا تو اس کا استقبال ایک بنجر ریگستان کرتا، کیونکہ یہاں پانی نہیں تھا۔ میں اس زمین کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ یہ زمینیں ان فوجی افسروں سے بہت سستی خریدنا شروع کر دیں۔ چونکہ یہ بنجر صحرائی علاقہ تھا اس لیے لوگ یہ زمین بہت ہی سستے میں بیچتے رہے۔ 20 سال میں یہ کام کرتا رہا کہ فوجی افسروں سے بنجر زمینیں خریدتا رہا۔ اس دوران انہوں نے کتنی زمینیں خریدی اس بارے میں جہانگیر ترین واضح بات نہیں کرتے، لیکن بعض اندازوں کے مطابق ان کے پاس جنوبی پنجاب سے سندھ تک 45,000 ایکڑ زمین ہے۔ اس زمین کو ان کی ملکیت ثابت کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس میں بیشتر زمین ان کے ملازمین اور رشتہ داروں کے نام پر خریدی گئی ہیں۔ فوجیوں کی زمینوں سے فارغ ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے مقامی زمینداروں کا رخ کیا اور انہیں ان کی زمین کے بدلے سالانہ اتنی رقم کی پیشکش کی جتنی وہ سال بھر محنت کر کے کماتے تھے۔ بیشتر لوگوں کو یہ پیشکش بھا گئی اور انہوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پر جہانگیر ترین کے حوالے کر دیں۔ اس طرح سے حاصل کی گئی زمین کا شمار جہانگیر ترین کے قریبی رشتہ دار بھی آج تک نہیں کر سکے۔ یہ ساری خرید و فروخت غیر متنازع نہیں رہی۔ ان کے بعض رشتہ داروں
علاقے کے زمینداروں اور بعض دیگر الاٹیوں نے ان پر زمینوں پر قبضوں اور دھوکے سے زمینیں کم دام خریدنے کے الزامات لگائے۔ ان میں سے بہت سو کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ زمینوں سے کمائی گئی رقم جہانگیر ترین نے مختلف صنعتوں اور کاروباروں میں لگائی، شوگر ملیں خریدیں، بینکوں میں حصہ داری کی، الغرض وہ ہر نفع بخش کام کیا جو کوئی بھی سمجھدار کاروباری کرتا۔ یوں وہ ملک کے بڑے زمیندار کے ساتھ ساتھ کامیاب کاروباری بھی بن گئے۔ اس زمینداری کو چار چاند اس وقت لگے جب جہانگیر ترین کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اپنی زرعی ٹاسک فورس کا سربراہ لگایا۔ ان کے ناقدین الزام لگاتے ہیں اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کے تعاون سے بہت سے تجربات ہوئے، ان میں سے بیشتر جہانگیر ترین کی زمینوں پر ہی کیے گئے۔ ناقدین اس عمل کو جہانگیر ترین کی زمینوں کی غیر معمولی پیداوار کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں۔ کاشتکاری اور زمینوں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جہانگیر ترین نے سیاست کا رخ کیا۔ ترین خاندان کی رشتہ داریاں جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خاندانوں سے ہیں۔ وہ رحیم یار خان کے مخدوموں کے داماد اور ملتان کے گیلانیوں اور سندھ کے پگاڑا کے سسرالی ہیں۔ جہانگیر خان ترین کے کزن ہمایوں اختر خان اور ان کے برادر نسبتی مخدوم احمد محمود پہلے سے سیاست میں متحرک تھے، اس لیے سیاست میں آنا ان کے لیے کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن جہانگیر ترین کاروبار کی طرح سیاست میں بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ پرویز مشرف کے فوجی اقتدار نے انہیں وہ نفع بخش موقع دے دیا۔ وہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئے اور 2002 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے لودھرا سے رکن منتخب ہوئے۔ انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا، لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے پاس ان کے منہ مانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے اور ایک بار پھر زراعت کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نت نئے تجربات بھی۔ کچھ عرصے بعد وہ وزیر اعظم شوکت عزیز کے وزیر صنعت اور پیداوار بن گئے۔ ایک بار پھر ناقدین نے شور مچایا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے بھی خوب صنعتی ترقی کی۔ 2008 میں وہ اپنے ایک اور رشتہ دار پیر صاحب پگارا کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ 2011 میں انہوں نے درجن بھر ہم خیال ارکان اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے۔ ابھی یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر ترین عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ خود اس گروپ کے ارکان بھی حیران رہ گئے کہ اس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی کہ خود یہ گروپ بھی دیکھتا ہی رہ گیا۔ پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہیں رہی۔ سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بل پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی۔ عمران خان نے جسٹس وجیہ کی بات سنی انسنی کر دی، جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے۔ اس وقت جہانگیر ترین بہت فخر سے کہتے تھے کہ عمران خان ان کا مشورہ بہت غور سے سنتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق جہانگیر ترین کے مشورے سننا عمران خان کی ایک طرح کی مجبوری بھی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی دن سب سے زیادہ وقت جہانگیر ترین کے ساتھ گزارتے تھے۔ جہانگیر ترین نے اپنے خلاف فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا کہ وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ وہ اپنے اس عزم پر انتخابات کی تیاری اور انتخابی مہم کے دوران ہی نہیں، حکومت سازی کے عمل کے دوران بھی سختی سے کاربند رہے۔ انتخابات سے پہلے امیدواروں کا چناؤ ہو یا الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کروانا، جہانگیر ترین اس عمل میں مرکزی حیثیت میں فرائض انجام دیتے رہے۔ جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کو توڑ کر تحریک انصاف میں لانے کا صحرا بھی جہانگیر ترین کے سر جاتا ہے۔ انہی کی کوششوں سے 3 درجن سے زائد مسلم لیگی امیدواران نے پہلے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنایا کہ انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ انتخابات کے بعد جب پی ٹی آئی کو مطلوبہ اکثریت نہ مل سکی تو یہ جہانگیر ترین ہی تھے جو تنہا اپنا جہاز لے کر نکلے اور آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے ارکان کو اپنے پرائیویٹ جیٹ میں لاد کر بنی گالا لے کر آئے، اور جب قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی اور عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا تو اگلے روز ہی جہانگیر ترین نے اعلان کیا کہ ان کا وعدہ پورا ہوا اور وہ اپنے کاروبار اور خاندان پر توجہ دینے کے لیے لندن جا رہے ہیں۔ تاہم مبصرین کے مطابق مرکز اور خاص طور پر کس رکن کو کون سی وزارت ملنی چاہیے، اس میں جہانگیر ترین نے نہ ہوتے ہوئے بھی مبینہ طور پر اہم کردار ادا کیا۔
عمران خان کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد جہانگیر ترین کو مبینہ طور پر وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ایک کمرہ بھی الاٹ کیا گیا، تاہم پاکستان تحریک انصاف اس کی تردید کرتی ہے۔ جہانگیر ترین اور عمران خان میں دوریاں کب شروع ہوئیں؟ کپتان کے اقتدار کے چند ہی ماہ میں جہانگیر ترین کا قریبی حلقہ اثر عمران سے دور ہوتا گیا۔ کپتان کے اقتدار کے چند ہی ماہ میں جہانگیر ترین کا قریبی حلقہ عمران سے دور ہوتا گیا یا دور کر دیا گیا۔ ان کے مطابق ترین اور عمران میں فاصلے بڑھنے لگے، مگر جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا، کسی پارٹی سے ڈائیلاگ یا اتحاد کی بات ہوتی تو جہانگیر ترین کو بلایا جاتا، مگر پھر وقفے بڑھتے گئے۔ اس دوران عمران کی نئی کچن کابینہ بن گئی۔ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، فرسٹ لیڈی بشرا بی بی اور زلفی بخاری اس کابینہ کے اہم ترین رکن بن گئے۔ یوں جہانگیر ترین کا رہتا سہتا اثر و رسوخ اور بھی کم ہو گیا۔ ان کے مطابق ترین کے دوستوں کا الزام ہے کہ عمران اور جہانگیر ترین میں غلط فہمیوں کا آغاز IB کی ایک رپورٹ سے ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ جہانگیر ترین، اسپیکر اسد کیسر، پرویز خٹک اور کچھ دوسرے وزراء نے ایک غیر رسمی اجلاس میں پارٹی لیڈر اور پالیسیوں کے خلاف گفتگو کی۔ عمران کے قریبی حلقے میں یہ بات زیر گردش رہی، مگر پھر دم توڑ گئی۔ بعد ازاں خان کے قریبی حلقے میں اسد عمر بھی شامل ہو گئے، جو ترین کے خلاف پہلے سے ہیں۔ اس سے ترین مخالف حلقہ اور طاقتور ہو گیا۔ خان اور ترین کے درمیان فاصلے اس وقت بڑھے جب دونوں خاندانوں کی خواتین میں بھی بن نہ سکی۔ اس کی ایک وجہ فرسٹ لیڈی کی روحانی کرامات کے حوالے سے ترین خاندان کی خواتین کی غیر محتاط گفتگو بھی بتائی جاتی ہے۔ دوسری طرف ترین نے بھی معاملات کو درست کرنے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ اور بامقصد منصوبہ بندی نہ کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم خان ترین کی زراعت، آٹا اور چینی کے حوالے سے کارکردگی پر بھی ناراض تھے۔ ملک میں چینی کے بحران پر کمیشن بنایا گیا تو کمیشن کی رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا کہ مبینہ طور پر PTI سے تعلق رکھنے والی اہم کاروباری شخصیت جہانگیر ترین، سابق حکمران شریف خاندان، گجرات کے چودھری برادران، پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے فراڈ اور ہیرا پھیری کی ہے۔ اسی دور میں پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی درج کیا۔ اس وقت جہانگیر ترین نے کہا تھا کہ میرے اور میرے خاندان کے خلاف تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ میرا سب کچھ ڈکلیئر ہے۔ یہ ہمارے خلاف سوچی سمجھی سازش ہے۔ حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمارے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جہانگیر ترین سیاست کے میدان میں اب دوبارہ قدم نہیں رکھیں گے، لیکن پھر عمران خان کی حکومت کا ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے خاتمہ ہوا اور PDM نے حکومت بنائی۔ ایسے میں جہانگیر ترین کے زیر سایہ ایک اور اہم خیال گروپ تشکیل پایا، جس میں تحریک انصاف کے قومی اور پنجاب اسمبلی کے تقریباً 30 اراکین شامل تھے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف میں تخریب کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا تو جہانگیر ترین ایک بار پھر سے متحرک ہوئے اور گزشتہ روز ان کی جانب سے استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ لیکن یہ سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ آیا جہانگیر ترین 2018 کی طرح اس بار بھی کنگ میکر کا کردار ادا کریں گے یا نہیں؟ دوستوں، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہیں بھولیں۔